السلام علیکم دوستو کل ویڈیو کے آخر میں نے سوال پوچھا تھا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون سے ہیں. تو دوستو آج اس کا جواب یہ ایک حدیث ہے. یہ مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابی داؤد میں ہے اور تحفۃ الاشراف میں ہے. دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں ایسے بیٹھتے تھے ہمارے بیچ میں کہ اجنبی اگر کوئی آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ پاتا جب تک کہ پوچھ نہ لیتا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں تاکہ جب کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ آپ کو پہچان سکے. چنانچہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنایا جس پر آپ بیٹھتے تھے. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا جس کا چہرہ سب لوگوں سے اچھا تھا، جس کے بدن کی خوشبو سب لوگوں سے بہتر تھی، کپڑے بھی صاف ستھرے تھے. اس نے فرش کے کونے سے یعنی فرش کے کنارے سے یعنی جس جیسے سے سلام کیا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے سلام کا جواب دیا. وہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نزدیک آؤں؟ آپ نے فرمایا، آؤ. وہ کئی بار یہ کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزدیک آنے کی اجازت دیتے رہے حتیٰ کہ اس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. وہ بولا، یعنی وہ شخص جو آیا تھا وہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، بیت اللہ شریف کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو. وہ بولا، یعنی وہ شخص جو اجنبی تھا، جو پوچھ رہا تھا، سوال پوچھ رہا تھا، وہ بولا، جب میں ایسا کرنے لگوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اس نے کہا، آپ نے سچ کہا. ہمیں عجیب لگا کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. اتنے میں وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ دوستو یہ وہ حصہ ہے، اسلام کے ارکان وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اسی حدیث میں اب ایمان کے ارکان بتائے جا رہے ہیں. وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، اور دوسری جگہ پر ہے یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر من جانب اللہ پر، اور مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں. تو اس شخص نے کہا، اگر میں نے یہ سب کر لیا تو کیا میں مومن بن جاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو وہ بولا، آپ نے سچ کہا. دوستو یہ حدیث اور بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے. اس میں احسان اور دیگر چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو مگر ہمیں یہاں تک چاہیے تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس شخص کے جانے کے بعد اس شخص کی شناخت پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے. دوستو آج یہاں
تک۔ اب آپ بتائیے، ایک اور سوال جو میں اب کرنے والا ہوں، وہ سوال یہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کو افضل جہاد کہا ہے؟